بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این اے نیوز کے ساتھ میں ہوں جواد باقر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کون سی فلمیں اداکارائیں ہیں جو فلم میں کام کرتی رہیں اور راتوں رات امیر ہو گئیں، اور وہ اس وقت امیر ہوئیں جب فلموں کا معاوضہ ہزاروں روپے ملتا تھا یا بہت زیادہ بھی ملتا تھا تو چند لاکھ ملتا تھا، مگر وہ اس دور میں بھی کروڑوں پتی بن گئی اور ان کی پراپرٹی کتنی بن گئی، کس طرح سے وہ لگژری زندگی گزارنے لگی راتوں رات۔ آخر کار اس میں راز کیا ہے؟ کس طرح سے بنگلے خرید لیے گئے، کس طرح سے کاریں آ گئیں، کس طرح سے لگژری لائف گزارنے لگ پڑیں وہ، اور پھر اس کے بعد یہیں پر نہیں رکے بلکہ ان کا یہ سفر مزید تیزی سے آگے کی طرف بھی جاری رہا۔ فلمی اداکاراؤں نے راتوں رات کن سیاستدانوں کے بستر گرم کی اور 1990 کی دہائی میں کروڑوں پتی بن گئی اور صرف ایک رات بستر پر سونے کے لاکھوں روپے لیتی رہی۔ اب جن سیاسی رہنماؤں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور طوائفوں پر نچھاور کرتے رہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے احتساب آرڈیننس 1999 جاری ہو اور بینکوں سے بھی لیے ہوئے قرضے معاف کرواتے رہے وہ سیاستدان بھی، اور دوسری جانب جو ملک کو لوٹتے رہے، قومی خزانے کو لوٹتے رہے، ان کے گرد بھی شکنجہ کسنے لگا۔ کچھ پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے، پکڑ دھکڑ کے لیے ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ حرکت میں آ گئے۔ اب کچھ ایسے سیاستدان تھے جنہوں نے دولت کسی کاروبار میں لگانے کی بجائے ذاتی عیاشیوں اور اپنے بستر گرم کرنے پر اڑا دی۔ اب ان کی رقم پریوں کے لیے عالی شان گھر خریدنے میں لگ گئی۔ اب پریاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن کو پریاں کہہ رہا ہوں۔ زیورات تحفے میں دیے گئے، گاڑیاں تحفے میں دی گئی، فرنیچر تحفے میں دیے گئے اور ضروریات زندگی تحفے میں دیے گئے، یہ سب کچھ لوٹا دیا۔ اچھا، جب پکڑ دھکڑ کا عمل تیز ہوا، جب آرڈیننس آیا، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلا، تو اس میں ان پریوں نے فوراً نئے لورز ڈھونڈنے شروع کر دیے تاکہ جو ہمارا مداح ہو، لینڈ لارڈ ہو، اس کا بھی بستر گرم کریں اور آگے کو چل۔ اب جن اور پریوں کے درمیان ہونے والے لین دین کی کوئی رسید پرچی تو ہوتی نہیں، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، اس کی کون سی رسید ہو، کہاں سے رسید لیں؟ اس لیے اس تمام عمل سے پریاں تو ہو گئیں آزاد۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی پریوں کے بارے میں جن کے سیاستدانوں سے بڑے گہرے تعلقات رہے اور یہ سیاستدانوں کے بیڈ رومز کی زینت بنتی رہی۔ نمبر 1 ریما۔ ریما کو کیونکہ نمبر 1 رہنے کا تجربہ پہلے سے تھا، فلمی دنیا میں وہ کام کرتی تھیں، حتیٰ کہ ان کی جو لائف میں وہ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نائٹ کی شوٹنگ نہیں کیا کروں گی، میری اپنی بھی زندگی ہے، اور نائٹ کہیں اور وہ سپینڈ کرتی تھی گھر وغیرہ میں، اور اس چیز کے متعلق بڑے اخبارات میں بھی چھپتا رہا ہے اور بہت سی سٹوریز بھی سامنے آتے رہے، اسکینڈل بھی سامنے آتے رہے، اور بات چل رہی تھی ان کی بلندی کی۔ بلندی نے انہیں بلندیوں پر پہنچا دیا اور وہ پھر بیڈ روم پر پہنچ کر بلندی کی عادی ہو چکی تھی۔ اچھا، جب 1999 میں احتساب کا عمل شروع ہوا تو ریما نے بیان دیا کہ اداکاراؤں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی، تو پھر ریما سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کے بستر گرم کرنے والی اداکارائیں آپ کو بتائیں کہ کون کون سی تھی۔ ریما ہمیشہ سے ہی ایک سیاسی جماعت اس کی منظور نظر رہی اور وہ سیاسی جماعت اپنے دور کی بڑی طاقتور سیاسی جماعت تھی۔ فلم نگری کے بڑے اہم لوگ کہتے رہے کہ ریما کے شیخ رشید سے بڑے گہرے تعلقات اس وقت سے ہیں جب وہ وزیر ثقافت تھے، اور شیخ صاحب کا آپ کو پتہ ہے وہ کون کون سی سیاسی جماعت میں رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جیل میں چلے گئے یا کسی وجہ سے تعلقات میں دراڑ پڑ گئی، پھر اس کے بعد ریما صاحبہ ایک پورے صوبے کے مالک یعنی کہ وزیر اعلیٰ کو بھاگ گئیں، اور وہ تو تھا بھی صوبے کا مالک جی، بڑے دل والا، بلکہ کھلے دل والا۔ اب کھلے دل والے کی کہانی سن، 70 زینت بلاک کا بنگلہ بھی اسی کھلے دل کی ترجمانی ہے۔ اگر ریما اس بات سے انکار کرتی تو ریما جی اس وقت جو آپ کو شوٹنگ کا معاوضہ ملتا تھا وہ ہزاروں میں تھا، اور آپ کئی سال بھی محنت کر کے وہ بنگلہ نہ خرید پاتے اس وقت، اور پھر اس میں صرف بنگلہ ہی نہیں، پھر لاکھوں روپے کا فرنیچر۔ اس دور میں آپ کئی سال بھی محنت کرتی رہتی تو وہ آپ نہیں خرید سکتی تھیں۔ تو یہ چیز ان چیزوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ لیکن ریما نے یہاں نہیں رکی، لاہور کے مہنگے ترین علاقے ماڈل ٹاؤن کے پی بلاک میں 54 نمبر بنگلہ بھی بنا لیا، 54 بنگلہ بھی بنا لیا، جس کا پتہ وہ کسی کو نہیں بتاتی تھی اور اکثر وہاں آرام کے لیے جاتی تھی۔ ہاں، پھر اس کے بعد عدالتی سمن کے لیے ریما نے زینت بلاک والے کو گھر کو فروخت کرنے کا اعلان کیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس۔ ناظرین، یہ تو تھی ریما جو کہ سیاستدانوں کی منظور نظر رہی اور کس طرح سے یہ راتوں رات امیر ہوئی۔ اس کے بعد ریما نے گاڑیاں بھی بنائی، فرنیچر، لگژری چیزیں، اور بڑی آسانی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی تھی۔